عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بعبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. عزاداران ابا عبداللہ الحسین، اللہ ہماری یہ عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج شب چہلم حسینی ہے۔ ہم چہلم حسینی کیوں مناتے ہیں؟ کیوں چہلم حسینی مناتے ہیں؟ اور یہ چہلم حسینی صرف امام حسین کے لیے کیوں ہے؟ آپ لوگوں نے اس نقطے کی طرف ضرور توجہ کی ہوگی۔ ہم شیعہ، ہم اہل بیت کے چاہنے والے 12 اماموں میں صرف امام حسین علیہ السلام کے چہلم مناتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس میں ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس مطلب کی طرف متوجہ رہیں تو ہم کبھی امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو کسی دوسرے مصیبت سے کمپیئر نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم مصیبت کو ہم سارے دنیا کے مصائب سے اس کو بالا تر سمجھیں گے، اس کو افضل سمجھیں گے۔ دیکھیے، آپ لوگ اتنے دور سے آج کرگل کے اس سرزمین پر تشریف لائے ہیں۔ جمعیت العلماء اثنا عشرہ کرگل آپ کی آمد پر بہت خوش ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے ہم دل سے استقبال کرتے ہیں۔ اربعین حسینی ہم کیوں مناتے ہیں؟ میں تھوڑا اس بارے میں آپ لوگوں کو ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، پھر آپ لوگوں کے زحمت تمام۔ میرے برادران عزیز جو کرگل سے ہیں، وہ لوگ ہمارے مہمانوں کے مہمان نوازی میں لگ جائیں، اور جب طعام کا سلسلہ شروع ہوگا، تبرک کا سلسلہ شروع ہوگا، تو آپ سب اپنے کرگلی حضرات جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، سب کھڑے ہو کر جو ہے مہمانوں کا استقبال کریں، ان کو طعام کھلائیں۔ دیکھیے، جب ہمارے کوئی عزیز دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب ہمارے کوئی عزیز، کوئی ماں باپ بھائی بہن، کوئی عزیز ہمارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ہم شیعوں میں ایک رسم ہے کہ ہم اس کے چہلم مناتے ہیں۔ ایک ہی نہیں، ہمارے یہاں تو ہے، آپ کے کشمیر میں بھی ہوں گے، چہلم مناتے ہوں۔ یہ ہر جگہ ہے، آپ عراق میں جائیں، ایران میں جائیں، لبنان میں جائیں، جہاں بھی جائیں گے، شیعوں میں کوئی ایک دنیا سے جب رحلت ہو جاتی ہے تو اس کے چہلم بھی مناتے ہیں، لیکن وہ پہلے سال ہی مناتے ہیں، پھر اگلے سال اس کا چہلم نہیں مناتے۔ اور ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام میں بھی ہم صرف سالگرد مناتے ہیں، روز شہادت مناتے ہیں، اور روز وفات مناتے ہیں، اور روز ولادت مناتے ہیں۔ چہلم ہم کسی امام کے نہیں کرتے، چہلم ہم صرف اور صرف امام حسین کے مناتے ہیں۔ کیوں ہم صرف امام حسین کی چہلم مناتے ہیں؟ وہ اس لیے ہے، اہل بیت علیہم السلام نے، ائمہ طاہرین نے ہمیں تاکید کی ہے۔ امام عسکری علیہ السلام کی آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، مومن کی علامت میں سے ایک ہے کہ امام حسین کی چہلم کی زیارت کو جانا۔ یہ مومن کی علامت میں سے گنا گیا، شمار کیا گیا۔
اب کیوں امام حسین کے ہم چہلم مناتے ہیں؟ کیوں اہل بیت اس چیز کے اوپر ہمیں زیادہ تاکید کی گئی ہے؟ آج 2 کروڑ سے زیادہ ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے سب کربلا پہنچے ہوئے، کشمیر سے 5000 6000 لوگ کرگل آئے ہوئے ہیں۔ کیوں اس چہلم کے اس رات اس دن کو کیوں؟ ایک چیز کی طرف توجہ رہیں، امام حسین علیہ السلام کی جو مصیبت ہے نا، امام حسین علیہ السلام کی یہ مصیبت ہے نا، یہ مصیبت کبھی پرانا نہیں ہوا، اس لیے ہم چہلم مناتے ہیں۔ جس طرح ہمارے تازہ ایک عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی مصیبت ہمارے دلوں میں تازہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کی چہلم مناتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے عزاداری روز عاشوراء کے دن ہم محرم میں 10 دن عزاداری کرتے ہیں، اس کے بعد چہلم بھی مناتے ہیں۔ وہ اس لیے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری مصیبت اتنی عظیم ہے کہ ہر سال ہمارے دلوں میں جب محرم آتا ہے تو ہمارے دلوں میں ایک مصیبت تازہ ہو جاتا ہے امام حسین کے لیے، اور چہلم بھی مناتے ہیں کیونکہ مصیبت تازہ ہے، اس لیے ہم چہلم بھی مناتے ہیں۔ اگر یہ مصیبت پرانا ہوا ہوتا تو ہم چہلم نہیں مناتے۔ ہاں، اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں ہم ہر روز جب بھی امام کی ذکر ہوتی ہے مصائب کا ہم گریہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج دنیا میں بہت مظلوم ہے، فلسطین بھی مظلوم ہے بے شک، غزہ میں بھی بہت مظلوم ہے بے شک، مانتے ہیں۔ یہاں پارا چنار میں بھی بہت قتل عام ہو رہا ہے بے شک، وہ بھی مظلوم ہے۔ عراق میں بھی بہت حملے ہوئے، وہ لوگ بھی مظلوم ہیں۔ یمن پہ بھی حملہ ہوا، وہ بھی مظلوم ہے۔ جہاں جہاں مظلوم ہے مانتے ہیں، لیکن امام حسین سے زیادہ ہم کسی کو مظلوم نہیں مانتے۔ ہمیں امام حسین سے، اہل بیت سے، کربلا کے شہداء سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس چیز کو، ذہن نشین کرنا اس مطلب کو۔ اگر ہم نے آج امام حسین کی عزاداری کو چھوڑ کر ہم نے آج فرض کیجئے پارا چنار میں ہو رہے مظلومیت پہ گریہ کرنا شروع کریں، پارا چنار کا جو ہے نام لے کے ہم بینر لگانا شروع کریں محرم میں، تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہم بہت بڑا زیادتی کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو زندہ رکھا ہے آج تک، کس لیے زندہ رکھا؟ امام کی مصیبت ہر مصیبت سے عظیم ہے، اور اسی طرح ہمیں کربلا کی یاد کو ایسے زندہ رکھنا ہے کہ ہمارے اس عزاداری میں کوئی چیز جو ہے باہر سے داخل نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیز اس عزاداری میں فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں علم اٹھانا ہو تو کربلا کا، مولا عباس کا علم اٹھاؤ، بچوں کو سکھاؤ مولا عباس کا علم لے کے چلنا۔ محرم میں عباس کے علم کے سوا اور کوئی چیز بچوں کے ہاتھوں میں نہ ڈالیں، بچوں کو یہ نہ سکھائے کہ نہیں بھائی آج یہاں کا مصیبت تازہ ہوا ہے، یہاں پہ ظلم ہو رہی ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ظلم ہو رہا ہے، مانتے ہیں مظلوم ہے، لیکن امام حسین کی عزاداری کو ہم نہیں بھول سکتے۔ لہذا محرم ہم ہر سال مناتے ہیں کہ اس مصیبت کے ذریعے ہم سارے مظلوموں کا یاد کریں۔ امام حسین کی مصائب کا ذکر ہوگا تو ہم سارے مصائب جتنے بھی دنیا میں مظلوم ہیں ان سب کا جو ہے ان سب کو دلاسا دے رہے ہیں۔ عباس کا علم لے کے چلیں گے تو یہ علم عباس کا ہر مظلوم کے علم ہے، ہر مظلوم کے لیے علم یا عباس کا علم ہے۔ آج ہمارے ہاتھ میں علم عباس کا چھوڑ کے کوئی دوسرا جھنڈا نہ لہرائے کہیں میں یہ مظلوم ہے، آج نہیں، سب مظلوموں کا مظلوم وہ عباس کا علم ہے۔ یہ عباس کا علم جو ہے ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں رکھنا، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔
دشمن چاہتا یہی ہے کہ ہم سے آزاداری چھین لے، یہ عالم ہمارے ہاتھوں سے چھین لے، یہ آزاداری ہمارے دلوں سے چھین لے۔ دشمن چاہتا یہی ہے، ہم اس آزاداری کو اپنے دلوں سے کبھی باہر ہونے نہ دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، بچوں کو سکھایا ہے، ہم اس آزاداری سے پہچانا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ عزادارو، اللہ آپ کی آزاداری کو قبول فرمائے۔ ہم سب کو انشاءاللہ چہلم حسینی میں، کربلا معلی میں مولا ابا عبداللہ الحسین اور ان کے باوفا اصحاب کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدایا پروردگارا، دیکھیے عزیزان، آج کی رات اگر اللہ کی بارگاہ سے آپ کچھ مانگنا چاہے، ایک دعا سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ایک دعا اگر آپ سے کہیں، ایک دعا کیجئے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو، تو کون سی دعا آپ کریں گے؟ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کریں، امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے دعا کریں۔ جب امام تشریف لائیں گے تو یہ ظلم اور ستم دنیا میں جو چھائے ہوئے ہیں یہ سب ختم ہوں گے، عدل اور انصاف بھر جائیں گے، عدل اور انصاف سے بھر جائیں گے یہ دنیا۔ تو ہمارا سب سے بڑا اور مہم امپورٹنٹ جو دعا ہے، امام زمانہ کے لیے دعا کریں، دن رات دعا کریں، ہر محفل میں دعا کریں، ہر مجلس میں دعا کریں، نماز کے بعد دعا کریں، نماز کے درمیان دعا کریں، نماز کے آخر میں دعا کریں، قنوت میں دعا کریں، صرف امام زمانہ کے لیے دعا کریں، ہر حاجت روا ہو جائے گی، ہر حاجت روا۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل مولانا الفرج، اللہم عجل صاحبنا الفرج والعافیت والنصر ومد فی عمره الشریف وزین الارض بطول بقائه واجعلنا من خیر اعوانه وانصاره وشیعته ومواليه اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفار والمنافقین اللهم انصر من نصر الدین واخذل من خذل اللهم عجل لوليك الفرج إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما إلى أرواح أموات الحاضرين مخصوصين منزورين ملتمسين، وإلى أرواح أموات صاحب الخيرات صدقات تبركات. نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. محتمین مہربانی لان سے یتس خدمت بجا انتان سے کما دپا مہمان کنی خدمت لانشا مہربانی انتان محتمین ساق لان سے مہمان کو خدمت بچا مہربانی شکر.